سلمان راجہ صاحب آپ لائر ہیں, ہم نے آپ کو مقدمات فائٹ کرتے ہوئے خود دیکھا ہے, بڑے زبردست انداز سے کرتے ہیں. آپ پہلے اس پہ بھی کوئک رائے دے دیجئے. ججز اپوائنٹمنٹ کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں اس طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک فرد واحد جو کہ چیف جسٹس ہے, جو کہ جو کوئی بھی ہو جب بھی, اس کا کردار ضرور سے زیادہ ہو گیا ہے؟ نہیں, ضرور بہتر بنایا جا سکتا ہے, بہتری کا امکان تو ہمیشہ رہتا ہے. چیف جسٹس صاحب کا جو رول ہے وہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تو بہت زیادہ تھا. ایک واقعتاً وہ فرد واحد کے طور پہ جوڈیشل کمیشن کو چلاتے تھے اور سب لوگ ان سے اتفاق کرتے تھے, لیکن اس کے بعد ایسا نہیں رہا. دیکھیں پچھلے چند سالوں میں تو جوڈیشل کمیشن میں بہت سیر حاصل بحث ہوتی رہی ہے, اور چیف جسٹس صاحب اس طرح کا اختیار نہیں استعمال کر سکے جیسا ماضی میں تھا. اور جو رولز ہیں جوڈیشل کمیشن کے, ان میں بھی ترمیم کی گئی ہے. نام دینے کے حوالے سے جو ہے ترمیم ہے, اور مزید کی جا سکتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ نام تجویز کر سکے. پہلے بہت عرصہ یہ رہا کہ صرف چیف جسٹس صاحب نام تجویز کر سکتے تھے. اسی طرح جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے رول کو بالکل میں سمجھتا ہوں بڑھاوا دیا جا سکتا ہے, اور بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کمیشن بن جائے جیسا کہ جنوبی افریقہ میں ہے, جس میں جوڈیشری کے لوگ بھی ہوں اور جوڈیشری سے باہر کے لوگ بھی ہوں. کہ دیکھیں ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج نے قانون کے مطابق تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ قانون کے مطابق بھی جو فیصلے ہیں ان کے سیاسی اور سماجی اثرات ہوتے ہیں. امریکہ میں بالکل یہ بات رہی, غلامی کے حوالے سے یا بعد میں نسلی امتیاز کے حوالے سے. تو ہم جانتے ہیں کہ بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن میں قانون کی جو عبارت ہے اس کو تشریح مختلف نقطہ نظر سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز دیکھنے کے لیے ججوں سے ہٹ کے لوگ ہونے چاہیے, وہ سول سوسائٹی کے ہوں, این جی اوز کے ہوں, سماجی جماعتوں کے ہوں یا تحریکوں کے ہوں, جو دیکھیں کہ ایک شخص جس کو ہم اعلیٰ عدلیہ میں لگا رہے ہیں اس کا دنیا کے بارے میں عمومی نقطہ نظر کیا ہے. تو ایک بڑا کمیشن بھی بن سکتا ہے. بہت سی تجاویز ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا نظام بالکل پامال ہے اور اس کو بہت اشد ضرورت ہے تبدیلی کی. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں, اشد اور فوری ضرورت آپ کے خیال میں نہیں. اچھا رانا صاحب, اب میں ذرا دوبارہ موضوع آتے ہوئے ذرا ایک آگے بتائیے. آپ نے بات کی تھی نا نظام کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو نظام تو اسی وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا جب یعنی ابھی ماضی قریب میں آپ کی جماعت نے ریاستی سطح پر بربریت برتی ہے اور کیا کچھ نہیں ہوا. آج اگر کسی اور کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے اور آپ اس پہ اگر شادیانے بجا رہے ہیں, اس پہ خاموش ہے کہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کا پولیٹیکل معاملہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے, نظام تو ٹھیک نہیں ہو سکتا نا, چونکہ پہیا گھوم رہا ہے. کل آپ کے خلاف تھا, آج ان کے خلاف ہے, کل پھر آپ کے خلاف آئے گا. نظام تو اس سے ٹھیک نہیں ہوگا نا. نہیں, اب دیکھیں نا, اب اس میں سوال ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا 9 مئی کو, فوج نے اپنی انٹروسپیکشن کی یا نہیں کی. ان کو جو لگا کہ جو افسر جہاں کوئی لیگنگ تھے یا کوئی کام انہوں نے کرنا تھا نہیں کیا, انہوں نے وہ ان کو ریموو کر دیا. جو بھی ایکشن لیا انہوں نے ایک اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لی. اب فوج کا یہ سوال ہے کہ بھئی ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا, مختلف جگہوں کے اوپر ایک انسیڈنٹ ہوا, ایک آدمی نے چیلنج کیا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہاں تک بھی میں جا سکتا ہوں. تو کیا اس کا کوئی اس کو کہیں گے کہ یہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس واقعے کو تو سب نے محسوس کیا, فیل کیا, اس کو دیکھا, اس سے گزرے, اس پہ خوشی مناتے ہوئے بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی واقعات دیکھے. تو بالکل اس کی طے تک اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے کیا ان کو سزائیں ہونی چاہیے, تو وہ بالکل ہونی چاہیے. کیا ہم اس حق میں ہیں کہ بلا وجہ کسی بندے کو جو ہے وہ رگڑ دیا جائے یا اس کے خلاف کیسز بنا کے اس کو, تو نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ طے تک پہنچنے چاہیے. تو ہم نے تو نیب کے کالے قانون کو استعمال کر کے اپنے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر بغیر کیس بنائے ہوئے, بغیر ریفرنس دائر کیے ہوئے 6 مہینے, 1 سال ہم نے تو نہیں ان کو اندر کیا. میں ذرا وقت کنکلوڈ کی کنکلوژن لے کے آتا ہوں, 5 منٹ دو. سلمان صاحب